سب سے پہلا فیصلہ جس قتل کا ہوگا نا وہ حضرت محسن کے قتل کا ہوگا۔ جی بی بی کا ایک لفظ، ایک لقب ہے مجتہدہ۔ مجتہدہ لغت میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے سامنے اس کے بچے کو نہر کیا جائے۔ روتے ہوئے میرے مولا عسکری نے فرمایا اگر چیخنے کی آوازیں نہ ہوتی، اگر شور شرابے کی آوازیں نہ ہوتی تو پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ اجرکم اللہ۔ ایک ظالم کہتا ہے جب دروازہ جلتا ہوا گرا نا اور ہم گھر میں گھس رہے تھے تو میں دروازے پر پیر رکھ رہا تھا تو مجھے نظر آیا فاطمہ دروازے کے نیچے ہے، تو پیر رکھتے رکھتے میں نے ہٹا لیا اس لیے کہ اس بی بی کی عظمت بہت ہے، مگر علی کا بغض مجھ پہ غالب آ گیا اور میں نے اس دروازے پر پیر رکھ دیا۔ تو کہتا ہے جب میں نے پیر رکھا تو آواز آئی فضہ مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا۔ سیدہ نساء اہل الجنہ شہزادی رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس کے وصال پاک کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کی مشہور اور معتبر کتابوں کے اندر یہ تاریخ مرقوم ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے 6 ماہ بعد رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو ہوا۔ یہی راجع اور یہی اصح اور یہی مشہور قول اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اسی بنیاد پہ اہل سنت و جماعت رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دن مناتے ہیں اور آپ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں اور آپ کا یوم منایا جاتا ہے۔ ہماری معتبر کتابوں کے اندر یہی تاریخ موجود ہے۔ ان میں سے میں چند کتابوں کے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ امام محمد بن سعد کی کتاب ہے الطبقات الکبریٰ، سیرت کی جو مشہور کتابیں ان میں سے ایک کتاب ہے۔ اس کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 257 پہ، اور اس کے علاوہ امام بخاری کی یہ کتاب التاریخ الصغیر اس کے صفحہ نمبر 21 پر، اور یہ حافظ ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 417 پہ، اور یہ حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 365 پہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وَبَعْدَهُ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ عَلَى الْأَشْهَرِ، مشہور قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اقدس ہوا۔ اس کے علاوہ ہماری اہل سنت کی بہت ساری مشہور اور معتبر کتابوں کے اندر مثلا تاریخ مدینہ المنورہ امام ابن شبہ، اور اس کے علاوہ صفت الصفوہ امام ابن الجوزی کی اس کے صفحہ نمبر 286 پہ، اور علامہ سمہودی کی وفاء الوفا کی جلد 3 صفحہ 92 پہ، اور تاریخ الصحابہ امام ابن حبان کی صفحہ نمبر 208 پہ، اور دیگر کتابوں کے اندر اسی سے ملتے جلتے اقوال جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور صحیح مشہور اور راجع قول یہی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اقدس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے 6 ماہ بعد رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو ہوا۔ اس کے برخلاف روافظ کے ہاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبعی وفات نہیں ہوئی، طبعی طور پہ ان کا وصال نہیں ہوا، بلکہ ان کو قتل کیا گیا ہے اور ان کو شہید کیا گیا ہے، اور وہ سارے کا سارا بلیم صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات کے اوپر بالخصوص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لگاتے ہیں، اور اس انداز سے اس جھوٹے واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ جس انداز سے روافظ بیان کرتے ہیں اس میں توہین اہل بیت بھی ہے، توہین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، بنو ہاشم کی اس میں توہین ہے، اور جس انداز سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں عقلاً نقلاً عرفاً روایتاً درایتاً کسی طرح بھی یہ واقعہ درست ثابت وہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس میں مولا علی کی بھی توہین ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آپ کے ہوتے ہوئے اس انداز سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ظلم ہوا ہوتا تو مولا علی کی غیرت کے اوپر نعوذ باللہ تعالیٰ ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے اور لگتا ہے، جس انداز سے روافظ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہ واقعہ کس انداز سے بیان کرتے ہیں؟
ایک تو اس انداز سے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو نعوذ باللہ تعالیٰ آگ لگا دی گئی، ان کا گھر کا دروازہ توڑ دیا گیا اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے نیچے آ گئیں اور ان کی مبارک پسلی ٹوٹ گئی اور ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی، وہ بچہ بھی شہید ہو گیا، اور یہ کام عمر بن خطاب نے کیا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور یہ ایک اور کتاب ان کی الاختصاص، روافظ کے بہت بڑے عالم شیخ مفید کی، اس کے صفحہ نمبر 185 پہ واقعہ شیخ مفید نے اس طرح بیان کیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے پاس آئیں اور ابو بکر کو آ کے کہا کہ یہ باغ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دیا تھا، لہذا یہ مجھے دے دیا جائے۔ ابو بکر نے لکھ کے دے دیا کہ ٹھیک ہے، یہ میں باغ آپ کو دیتا ہوں، آپ یہ میرا لکھا ہوا لے جائیں۔ اور فدعا بکتاب فکتبہ لہا برد فدق، ایک کاغذ یا کچھ چیز منگوائی جس پر لکھنا تھا، تو ابو بکر نے لکھ کے دے دیا کہ باغ فدق ان کو دے دیا جائے۔ فخرجت والکتاب معہا، جب سیدہ وہاں سے نکلی تو وہ لکھا ہوا نوشتہ ان کے ہاتھ میں موجود تھا۔ فلاقیہا عمر، تو رستے میں ان کو عمر ملے اور کہا یا بنت محمد ما ھذا الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ آپ کے ہاتھ میں لکھا ہوا کیا ہے؟ الذی معکی، جو آپ کے پاس ہے۔ فقالت، تو آپ نے کہا کتاب کتب علی ابو بکر برد فدق، یہ وہ نوشتہ ہے جو ابو بکر نے فدق کے حوالے سے مجھے لکھ کے دے دیا ہے۔ فقال حلمیہ الیہ، تو عمر نے کہا کہ یہ دکھائیں ذرا مجھے، میری طرف لے کے ہیں۔ فابت ان تدفعہ الیہ، تو سیدہ نے انکار کیا کہ میں تمہیں یہ نہیں دکھاؤں گی۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، آگے جملہ یہ لکھا ہے شیعہ کے عالم مفید نے کہ فرفسہا برجلہ وکانت حاملہ بابن اسمہ المحسن فاسقطت المحسن من بطنہا۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ لکھتا ہے کہ عمر نے پھر ان کو ٹھڈے مارے، ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی جس کا نام محسن تھا، تو وہ محسن شہید ہو گئے۔ ثم لاتمہا، پھر عمر نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ تعالیٰ تمانچے مارے۔ یہ ایک جھوٹا واقعہ اور مکذوبہ واقعہ مفید نے اپنی کتاب الاختصاص میں صفحہ 185 پہ اس انداز سے بیان کیا۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ شیخ مفید نے الاختصاص کا صفحہ 185 پہ لکھا کہ سیدہ ابو بکر کے پاس گئیں، ابو بکر نے لکھ کے دے دیا، تو عمر نے رستے میں نعوذ باللہ تعالیٰ ان کے خلاف یہ معاملہ کیا اور ان پر یہ ظلم کیا۔ اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ سیدہ پاک کے گھر کو آگ لگا دی گئی اور دروازہ توڑ دیا گیا اور دروازے کے نیچے آپ آ گئیں اور آپ کی پسلی مبارک ٹوٹ گئی۔ اس انداز سے یہ جو نا وہ متضاد قسم کے دعوے کر کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک منفی پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ باقاعدہ طور پہ جلوس اور ریلیاں اور اس طرح سے یہ ایک پورا منظم طریقے سے صحابہ کے کرام کے خلاف جو ہے نا وہ ایک پراپوگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس سلسلہ میں تمام پوری دنیا کے رافضی علماء کے اوپر ایک سوال قائم ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نعوذ باللہ تعالیٰ اس طرح ظلم ہوا، تو مولا علی اس وقت کہاں تھے؟ مولا علی اس وقت کہاں تھے؟ کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عقلاً، شرعاً، عرفاً، اخلاقاً یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اپنی زوجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضور کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا دفاع کرتے؟ کیا ایک شوہر کی غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ اس کی بیوی کے خلاف کو اس انداز سے اس کی بیوی کی انسلٹ اور توہین کرے؟ تو کیا شوہر پر اخلاقاً ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی حرمت کا لحاظ کرے اور پاس کرے اور دفاع کرے؟ کیا مولا علی پر یہ لازم نہیں تھا کہ وہ سیدہ پاک کا دفاع کرتے اور سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرتے؟ مولا علی نے اس موقع پر یہ کیوں نہیں کیا؟ کیا بنو ہاشم پر لازم نہیں تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد اس وقت موجود نہیں تھے؟ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ جتنے اس وقت وہاں موجود تھے، کیا ان پر لازم نہیں تھا؟ چلیں صحابہ کی بات تو ایک سائڈ پہ رہے، کیونکہ صحابہ کے بارے میں تو ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ کرتے ہی 4 مسلمان باقی بچے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے۔
معتبر کتابوں کے اندر لکھا ہے، روافظ کی معتبر کتابوں کے اندر، الکافی کے اندر رجال کشی کی جلد 1 صفحہ 26-27 پہ، تفسیر قمی جلد 1 صفحہ 141 پہ، الاختصاص شیخ مفید کی صفحہ نمبر 6 پہ، حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 923 پہ، اور عین الحیات کے صفحہ 3 پہ، حق الیقین تفسیر عیاشی، اور بڑی بڑی ان کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد 3 یا 4 مسلمان باقی بچے تھے، باقی سارے مرتاد ہو گئے تھے۔ صحابہ کے بارے میں تو تم یہ نظریہ رکھتے ہو کہ صرف 3-4 مسلمان باقی مرتاد ہو گئے تھے، جو 4 باقی بچے تھے کیا انہوں نے سیدہ پاک کا دفاع کیا؟ کیا مولا علی نے دفاع کیا؟ کیا مولا علی پر عقلاً شرعاً عرفاً اخلاقاً ضروری اور واجب نہیں تھا؟ تو مولا علی نے دفاع کیوں نہ کیا؟ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ گڑا گیا ہے، یہ افسانہ گڑا گیا ہے، صرف صحابہ کرام علیہ رضوان کے مقام و مرتبے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اور ان کے خلاف ایک منفی اپنی جو پروپیگنڈا ہے اور اپنی سازش ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے انہوں نے ایک بہانہ گڑھا ہے اور ایک جھوٹا واقعہ اور گڑھ لیا، کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ وہ یہ گڑھا کہ اصل میں مولا علی نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع اس لیے نہیں کیا کہ مولا علی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وصیت کی تھی اور ان سے یہ عہد لیا تھا، معاہدہ کیا تھا کہ آپ نے تلوار نہیں اٹھانی، چاہے بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر دیا جائے، چاہے قرآن مجید کے نعوذ باللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تمہاری عزت اور حرمت کو پامال کیا جائے، تم نے تلوار نہیں اٹھانی۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ تم نے تلوار نہیں اٹھانی، تو اس لیے مولا علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اب یہ ایک جھوٹا قصہ اور جھوٹی وصیت گڑی گئی ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ انہوں نے ساتھ گڑھ لیا۔ جب ہم اہل تشیع کی روافظ کی اپنی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو آیا مولا علی نے ایسے ہی کیا؟ ساری زندگی کیا مولا علی نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی؟ تو تاریخ کو جاننے والے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار بھی اٹھائی، باقاعدہ جنگیں کی، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، باقاعدہ جنگیں کی ہیں۔ مولا علی نے باقاعدہ جنگیں کی ہیں، تلوار بھی اٹھائی ہے۔ پھر وہ کہتے نہیں جی وہ اصل میں نا وصیت یہ تھی کہ خلفائے ثلاثہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، ابو بکر، عمر اور عثمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے روافظ ہی کی کتابوں سے چند وہ حوالہ جات پیش کروں گا جس سے یہ بات بالکل واضح ہوگی اور ان کے اس گڑی ہوئی وصیت اور گڑے ہوئے واقعے کی بھی تردید ہو جائے گی کہ یہ بات بھی گڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب رجال کشی، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288 پہ موجود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں لما رأیت امرا منکرا اوقدت ناری ودعوت قمبرا، فرماتے جب بھی میں کوئی بری چیز دیکھتا ہوں تو میں آگ کو جلاتا ہوں، ودعوت قمبرا، اور قمبر کو بلاتا ہوں۔ انی اذا ابصرت شیئا منکرا اوقدت ناری ودعوت قمبرا، جب بھی کوئی بری چیز میں دیکھتا ہوں تو میں آگ کو جلاتا ہوں اور قمبر کو بلاتا ہوں، یعنی میں اس کو آگ میں ڈال دیتا ہوں جو کوئی برا عقیدہ اور کفری عقیدہ یا اس طرح کی کوئی چیز لے کے آتا ہے۔ یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، بہار الانوار، صفحہ نمبر 270 اور 71 پہ یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو مکان کا پرنالہ تھا، میزاب، اس کو اکھیڑ دیا، کیونکہ وہ پانی وہاں چھت پہ چڑھ کے کوئی لونڈی نہائی تو اس کے نہانے کا یا کپڑے دھونے کا پانی وہ مسجد کے نمازیوں پہ یا مسجد میں آ کے گرا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ میزاب اکھیڑ دیا۔ حضرت علی کو پتہ چلا، یہ شیعہ روایت کے مطابق مولا علی کو پتہ چلا تو مولا علی نے آ کے دوبارہ اس میزاب کو لگایا۔ وقال علی علیہ السلام، اور حضرت علی نے آ کے کہا لئن قلعه قالع لأضربن عنقه وعنق الآمر له بذلك، فرمایا کہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس صاحب قبر اور صاحب منبر کی قسم، ان کے حق کی قسم، میں اس شخص کی گردن اڑا دوں گا جس نے اس مزاب اور پرنالے کو دوبارہ اکھیڑا یا اس کو اکھیڑنے کا حکم دیا۔ تو یہ واقعہ تو بتا رہا ہے کہ مولا علی کے بارے میں یہ جو دعویٰ کیا گیا کہ وصیت کی تھی کہ آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، مولا علی تو فرما رہے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مولا علی تو فرما رہے کہ میں آپ کو جلاتا ہوں اور قمبر کو بلاتا ہوں، اس کو جلا دیتا ہوں، ساڑ دیتا ہوں، کوئی امر منکر میں اگر دیکھتا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر کے حوالے سے انہی کی کتابوں کے اندر یہ حیات القلوب مولا باقر مجلسی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 563 اور 64 پہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے ایک دن حضرت علی کو رستے میں دیکھا تو ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت علی کی اس وقت سے میرے دل میں ڈر اور خوف اس وقت سے موجود ہے جب سے جنگ احد ہوئی ہے۔ جب ہم جنگ احد میں بھاگ رہے تھے تو علی تلوار لے کے آگے اور کہا کہ میں دشمنوں کو مارنے سے پہلے تمہیں ماروں گا جو تم بھاگ رہے ہو، تو لہذا واپس آ جاؤ۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک علی کی ہیبت اور علی کا خوف میرے دل میں موجود ہے۔ حیات القلوب مولا باقر مجلسی تو واقعہ یہ لکھ رہا ہے کہ حضرت علی کا دل میں حضرت عمر کے خوف تھا، ڈر تھا، آخر وقت تک اپنی خلافت تک بھی ڈر تھا۔ تو وہ حضرت علی کی موجودگی میں یہ عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر حضرت علی نے تلوار اٹھائی ہے کہ نہیں اٹھائی، یہ الاحتجاج طبرسی کی کتاب ہے، ان کا مشہور عالم ہے شیعہ کا، اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 242 پہ یہ موجود ہے کہ حضرت علی نے ایک دن خالد بن ولید کو پکڑ لیا، فَأَخَذَهُ عَلِيٌّ علیہ السلام فَجَلَدَ بِهِ الْأَرْض، تو علی پاک نے خالد کو پکڑ کے زمین پر دے مارا۔ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ يَقْتُلُهُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، علی نے جس وقت خالد بن ولید کو پکڑا اور مارا تو لوگ جمع ہو گئے، تو عمر نے کہا رب کعبہ کی قسم یہ علی خالد کو قتل کر دے گا، اور لوگوں نے پھر منتیں سماعتیں کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کے حضرت علی سے کہا، تو حضرت علی نے پھر حضرت خالد بن ولید کو چھوڑ دیا۔ کتابیں تو یہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت علی نے تلوار بھی اٹھائی۔ اور پھر یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے حق الیقین، اس کے اندر تو باقاعدہ اس نے واقعات، کتنے واقعات نقل کیے ہیں، صفحہ نمبر 266 اور 267 پہ، صفحہ 66 پہ واقعہ کے پاس حضرت امیر علیہ السلام بیتاب شد و برجست و گریبان ملعون را گرفت و بر زمین زد و بینیش شرا شکست۔ نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت عمر کے حوالے سے لکھا کہ حضرت علی نے ایک موقع پر عمر کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کا گریبان پکڑا، اور اس ملعون، نعوذ باللہ حضرت عمر کو ملعون لکھا ہے کہ حضرت عمر نعوذ باللہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اس ملعون کو پکڑا اور زمین پہ دے مارا اور عمر کی ناک توڑ دی، و گردنش را پیچید و خاص اورا بکشد، اور عمر کی گردن کو پکڑ کے موڑا، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو مار ڈالیں، لیکن پھر حضرت عمر کو علی نے چھوڑ دیا۔ اور پھر اسی طرح صفحہ نمبر 267 پہ لکھا کہ خالد شمشیر خود را حوالہ حضرت کرد، حضرت ہما شمشیر از دست او گرفت و خاص بر او زند او حضرت را قسم داد و حضرت شمشیر را انداخت، یعنی حضرت علی نے تلوار پکڑی اور تلوار پکڑ کے خالد بن ولید کا سر قلم کرنے ہی لگے تھے کہ خالد نے آگے معافی مانگنی شروع کر دی، اور خالد نے معافی مانگی تو پھر حضرت علی نے جو نا وہ اس کو چھوڑ دیا۔ یہ سارے واقعات روافظ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارے دعوے کے مطابق، تمہاری کتابوں کے مطابق، اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خالد بن ولید کو پکڑ سکتے ہیں، نعوذ باللہ حضرت عمر کو مار سکتے ہیں، اور دیگر تلوار کے ساتھ جو نا وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ سیدہ پر اگر نعوذ باللہ اس طرح ظلم ہوا تھا تو مولا علی نے ان کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ اور پھر سب سے بڑا حوالہ اس سلسلہ میں یہ مولا علی کی طرف منسوب خطبات ہیں، نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 3 ہے، جس کو خطبہ شکشکیہ کہا جاتا ہے، صفحہ نمبر 88 پہ۔ اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ لکھا کہ میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بیانک تیرگی پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔
اصل میں اس میں یہ لکھا کہ گویا کہ حضرت علی یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ میرے پاس اس وقت انصار و اوان و آیان موجود نہیں ہیں میرے ساتھ بدر کرنے والے، تو اس لیے چونکہ گویا کہ میں کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہوں، اس لیے میں ان کے خلاف جو نا وہ تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ اور انہی کتابوں کے اندر یہ ملا باقر مدرسی کی حق کو یقین ہے، اس کے صفحہ نمبر 288 بھی لکھا کہ مولا علی فرماتے ہیں اگر میرے پاس 40 ایسے افراد ہوں جو باوفا ہوں تو میں تلوار لے کے ابو بکر کے خلاف کھڑا ہو جاؤں۔ تو وہ وصیت والی بات کہاں گئی؟ تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو وصیت کی تھی کہ تم نے تلوار نہیں اٹھانی۔ حق الیقین کے اندر لکھا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں میرے پاس 40 افراد ہوں باوفا تو میں ابو بکر کے خلاف تلوار اٹھاؤں۔ خطبہ شکشکیہ خطبہ نمبر 3 میں یہ لکھا ہے کہ میرے پاس میں سوچ رہا ہوں کہ کٹے ہاتھوں کے ساتھ میں کس طرح ان کے خلاف حملہ کروں۔ تو پتہ چلا کہ وصیت والی بات بھی صحیح نہیں ہے، جھوٹی بات ہے، یہ ہوا ہی نہیں اس طرح۔ اب یہ ساری روافض کی کتابیں ہیں جس کے اندر مولا علی کا نعوذ باللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے خلاف لڑنا، قتال کرنا، تلوار اٹھانا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کے ہاں بحمد تعالیٰ صحیح احادیث موجود ہے کتب احادیث کے اندر کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرتے تھے، حضرت عمر فاروق سے بھی محبت کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر 3677 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد آپ کا جسم چارپائی پہ رکھا ہوا تھا، صحابہ کرام آ رہے تھے اور آ کے حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے تھے، مولا علی بھی آئے اور مولا علی نے آ کے حضرت عمر کے لیے دعا کی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں ابھی کھڑا تھا، میرے پیچھے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا اور آ کے کہنے لگا کہ اللہ عمر پہ رحم فرمائے، میں نے اکثر طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کنت ابو بکر عمر فعلت ابو بکر عمر وانطلقت ابو بکر عمر، میں تھا اور ابو بکر تھا اور عمر تھا، میں نے کیا اور ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا، میں چلا اور ابو بکر چلا اور عمر چلا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جس وقت میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے، حضرت علی جو حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بیان کر رہے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر 3671 نمبر حدیث ہے، محمد ابن حنفیہ مولا علی کے بیٹے نے آپ سے پوچھا ابو جان یہ بتائیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کون ہستی سب سے افضل ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا ان کے بعد؟ تو کہا کہ ان کے بعد حضرت عمر۔ تو مولا علی تو ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ جامع ترمذی کتاب المناقب میں حدیث موجود ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا، ابو بکر اور عمر آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی یہ جو دونوں آ رہے ہیں یہ جنتی نوجوانوں اور بوڑھوں کے سردار ہیں، نبیوں اور رسولوں کے بعد ان کو خبر نہیں دینی۔ حضرت علی تو ابو بکر عمر کی شان بیان کر رہے ہیں۔ مسند احمد ابن حنبل کی پہلی جلد میں امام احمد ابن حنبل حدیث نمبر 1058 اور 1062 لے کے ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال اقدس کے بعد ابو بکر صدیق حضور کے خلیفہ بنے، انہوں نے حضور کی سنت کے مطابق عمل کیا، اور ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اور حضرت ابو بکر کی سیرت کے مطابق عمل کیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تو ابو بکر عمر کی شان و عظمت بیان کر رہے ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر 6187 نمبر حدیث ہے کہ مولا علی حضرت عمر کی شہادت کے موقع پر یہ کہہ رہے تھے کہ اے عمر آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ جس کے بارے میں یہ تمنا کرتا ہوں اور میں پسند کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اس کے اعمال لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یعنی میں یہ شوق رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے ہاتھ میں عمر کا نامہ اعمال ہو۔ یہ صحیح مسلم کی 6187 نمبر حدیث ہے، 6187 نمبر حدیث ہے۔ حضرت مولا علی تو حضرت عمر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے کہ مولا علی اکثر طور پر ایک چادر اپنے پاس لے کے رکھا کرتے تھے، تو کسی نے یہ پوچھا کہ آپ اکثر یہ چادر استعمال کرتے ہیں؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ چادر مجھے میرے صدیق، میرے رفیق، میرے دوست عمر نے مجھے ہدیہ اور گفٹ کی ہے، اس لیے میں یہ چادر استعمال کرتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک اور روایت موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت وصال یہ لکھا اور صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے عہدت عہدن، میں نے ایک عہد لکھ دیا ہے، کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ تو سب نے کہا ہم راضی ہیں۔ حضرت علی نے کہا میں راضی نہیں ہوں، میں تب راضی ہوں گا اگر آپ نے اس میں حضرت عمر کا نام لکھا ہوگا۔ حضرت عمر کے ساتھ مولا علی کی محبت دیکھیے۔ اور پھر
ایک وہ بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو کہ ان روافض کے لیے زہر کا پیالہ پینے کے مترادف ہیں، اور وہ اپنی کتابوں سے نہیں، ان کی اپنی کتابوں سے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہ تہذیب الاحکام ہے جو ان کے ہاں کتب اربع کے اندر شامل ہے، الکافی، تہذیب الاحکام اور الاستبصار اور من لا یحذر الفقیہ۔ یہ روایت فروع کافی کے اندر موجود ہے، استبصار کے اندر موجود ہے، الاستبصار کے اندر اور تہذیب الاحکام کے اندر، اور اہل تشیع کی درجن سے زائد کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کیا۔ یہ تہذیب الاحکام ہے۔ تہذیب الاحکام کے اندر سند صحیح کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، اور روایت کا نمبر ہے 10,738 10,738 نمبر روایت ہے۔ اور اس کے علاوہ الکافی جلد 5 صفحہ نمبر 1338 پہ، تہذیب الاحکام جلد 9 صفحہ نمبر 1339 پہ، الاستبصار جلد 3 صفحہ نمبر 477 پہ، مناقب آل ابی طالب صفحہ نمبر 848 پہ، انوار نعمانیہ، ناسخ و تواریخ، بحار الانوار، الارشاد، منتہی الاعمال، مجالس المومنین، وسائل الشیعہ، مسالک الافہام، مرآت العقول، ان تمام کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ مولا علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کیا۔ اگر نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت عمر نے یہ معاملہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوتا، پہلی بات ہوئی کہ مولا علی ان سے بدلہ لیتے، انتقام لیتے اور یہ ہونے ہی نہ دیتے، اور دوسری بات یہ کہ اگر ہوا ہوتا تو کیا نعوذ باللہ تعالیٰ مولا علی حضرت عمر کے ساتھ یہ تعلق اور رشتہ قائم کرتے جو کہ تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ واقعہ کوئی نہیں ہوا، یہ جھوٹ گڑا گیا اور ایک محض افسانہ گڑا گیا۔ اور پھر اس کے اوپر ایک اور قرینہ جو پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہونے والی تھی جن کا نام محسن تھا، وہ شہید ہو گئے۔ عمر نے نعوذ باللہ تعالیٰ جب جو نا یہ ظلم کیا الیاذ باللہ تعالیٰ، یہ بھی ایک جھوٹا واقعہ ہے۔ وہ اس طرح کی یہ مسند احمد بن حنبل حدیث کی کتاب ہے، اور امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں یہ روایت لے کے میرے پاس جو نسخہ ہے دار الاحیاء تراث العربی بیروت لبنان سے، اس کے اندر 771 نمبر حدیث ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو عرض کی حضور اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، تو فرمایا کہ ان کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی حضور ان کا نام حرب رکھا ہے، تو فرمایا نہیں وہ تو حسن ہے۔ پھر امام حسین کی ولادت ہوئی، فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ حضور حرب، فرمایا نہیں وہ تو حسین ہے۔ پھر جس وقت حضرت محسن تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ان کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل ہوا محسن، بلکہ وہ تو محسن ہے۔ سمیتہم باسماء ولد ہارون شبر و شبیر و مشبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے علی تمہارے تینوں بیٹوں کے نام ہارون کے بیٹوں یعنی ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبر، شبیر اور مشبر کے نام پر رکھے ہیں، یعنی حسن، حسین اور محسن۔ تو حضرت محسن جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تیسرے شہزادے تھے، ان کا نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں پیدا ہو چکے تھے، ان کی ولادت ہو چکی تھی۔ اب حضرت محسن کا اس واقعے کے ساتھ تعلق جوڑنا، یہ بات بھی اس واقعے کے جھوٹا ہونے کی بین اور واضح دلیل ہے۔ تو یہ بالکل ایک قصہ گڑھ کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک منفی سازش اور روافض کا پراپوگنڈا ہے۔ بحمد تعالیٰ حق اور دلائل کے ساتھ یہ بات بالکل واضح ہے کہ مولا علی حضرت عمر کے ساتھ محبت کرتے تھے اور حضرت عمر مولا علی کے ساتھ محبت کرتے تھے۔